پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. بخاری صاحب، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ آپ پارٹی کو ٹیک اوور کریں. تو یہ جو سب کچھ چل رہا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون جا رہا ہے پھر پارٹی کو ٹیک اوور کرنے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ جب تک جیل میں ہیں تو باہر تو یہ گند مچ رہا ہے، کافی عرصے سے مچتا رہے گا. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. اگر آپ نے یہاں سے شروع کر دیا تو چلیں یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ پارٹی کے اندر اب یہ ہو رہا ہے کہ کہاں جائیں، کدھر جائیں، کون سا راستہ ہے. وہ گانا ہے نا، جاؤں کہاں بتائے دل والی صورتحال ہے. جی جی. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یعنی بشرا کے سپوکس پرسن ہونے پر جھگڑا ہے دو بڑی اہم خواتین کا. جی. ایک مسرت چیمہ، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی مجھے تو بانی نے اپوائنٹ کیا جی بشرا کا سپوکس پرسن. مشال یوسف جی کہہ رہی ہیں ہیل ود یو، مجھے کیا ہے بشرا بی بی نے اپنا سپوکس پرسن. آپ مجھے بتائیں، کیا یہ بات پارٹی سے باہر آنی چاہیے؟ کیا اس بات سے پارٹی کا کوئی امیج بہت اچھا بنے گا؟ تو اب ایک مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اب لڑائی یہ ہے کہ پارٹی میکے جائے گی یا سسرال جائے گی. اچھا، ٹھیک ہے نا جی، لڑائی میں کیا تو کہہ کچھ رہا اس قسم کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دونوں بیبیوں کو جا کے بشرا سے ہی پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی ہم میں سے کون آپ کا سپوکس پرسن ہے. بالکل بہتر یہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس طرح کی لڑائیاں ہیں، اس سے پارٹی کا امیج تو خراب ہوتا ہی ہے. بانی پی ٹی آئی کے امیج پر بھی بہت نیگیٹو اثرات اس کے پڑتے ہیں، کیونکہ سب کا رابطہ ہے ان سے، سبھی ملتے ہیں. مشال یوسف بھائی 3 دفعہ اوپر نیچے ملنے گئی ہیں. علیمہ باجی جو ہے ان کی ملاقات تو ہر ملاقات والے دن ہوتی ہے. تو اگر اتنے قریب انٹریکشن کے باوجود بھی اتنا بڑا کنفیوژن ہے کہ دو خواتین کو یہی نہیں پتا کہ کون سپوکس پرسن ہے، تو یہ بڑی میرے خیال سے ظلم کی بات ہے. بالکل بخاری صاحب، یہ بھی ایک نیا تنازع ہے جو کھڑا ہو رہا ہے پی ٹی آئی میں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بیرسٹر گوہر جو کہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کو یہ معاملات دیکھنے چاہیے، یہ جو چیزیں چل رہی ہیں پارٹی کے اندر کہ کون پارٹی کو لیڈ کرے گا یا ٹیک اوور کرے گا، وہ دیکھیں ان معاملات کو. ان کے بس بانی پی ٹی آئی سے ڈائریکٹ تو ہیں وہ. میرا نہیں خیال کہ یہ ان کے بس کی بات ہے. جب دونوں کوٹ کر رہی ہوں کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی نے بنایا ہے تو ہو از بیرسٹر گوہر ٹو ڈیسائیڈ دس. چلیے جناب، یہ تو ایک ہو گیا. یہ تو پارٹی کے خلفشار کے اندر کی باتیں ہیں، یہ ہم اس سے پہلے بھی سنتے رہے ہیں. وکلا علیحدہ آپریٹ کرتے ہیں. جو فیملی کے 2 گروپ ہیں، ایک بیگم صاحبہ ہے، دوسری باجی سسٹرز ہیں، وہ علیحدہ آپریٹ کرتی ہیں. جو پارٹی کا پرانا جو صحیح جینوئن پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے اس کی سوچ کچھ اور ہے. جو وکلا ہیں اس کے اندر بھی گروپ ہیں، ایک حامد خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں، دوسرا مروت صاحب کر رہے ہیں، تیسرا بیرسٹر گوہر کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. کون سا گروپ سٹرانگ ہے ویسے؟ یہ تو دیکھیں، یہ اب ہمارے لیے طے کرنا بہت مشکل ہے. گروپ وہی سٹرانگ ہوگا جس کو براہ راست شفقت حاصل ہے بانی پی ٹی آئی کی. ایک تو یہ طے ہو گیا. اب آ جائیں، جو اصل بات ہم نے کرنی ہے وہ ہے جو یہ مذاکرات والی جو ہنڈیا چل رہی ہے اور جس میں سے دھوئیں نکل رہے ہیں، یہ کس کروٹ اونٹ بیٹھے گا. ٹھیک ہے جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہو گئے. تمام حربے استعمال کر کے دیکھ لیے پی ٹی آئی نے، چاہے وہ لانگ مارچ تھا، چاہے وہ دھرنا تھا، چاہے وہ 2 دفعہ 3 دفعہ اسلام آباد پہ حملہ تھا، چاہے پنجاب اور کے پی کے کی لڑائی کی کوششیں تھیں. یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، دال نہیں گلی. بانی پی ٹی آئی جیل کے جیل میں ہی ہے. لہٰذا اب مذاکرات کی ٹیبل اگر سج گئی ہے تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ اپنا وہ جو رویہ ہے یو ٹرن لینے والا، جس کو بانی پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی خوبی ہے، اس سے مذاکرات کی یہ بیل کبھی مڈے نہیں چڑھے گی. جب آپ ایک بات کر کے مکر جائیں، پہلے آپ نے کہا ہم لکھ کے نہیں دیں گے، پھر آپ نے کہا ہم لکھ کے دیں گے، پہلے آپ نے کہا ہم تیسرے راؤنڈ میں بھی نہیں آئیں گے، پھر آپ آ گئے. تو مطلب کہنا کہ یہ اب بیک اینڈ فورتھ والا جو معاملہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے اب پی ٹی آئی کو پھر سے یہ امید پیدا ہو چلی ہے کہ ہمارے جو رابطے فوج کے ساتھ ہوئے ہیں اس سے کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. حکومت اسی لیے ریلکٹنٹ ہے، اسی لیے سلو رسپانسز ہیں اس کے، کہ وہ کہتے ہیں اچھا یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. اچھا ٹھیک ہے. اسی لیے جو ڈیڈ لائنز دی تھی نہ وہ اس کو مان رہے ہیں، نہ وہ یہ وعدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جی یہ مذاکرات کا چوتھا راؤنڈ جو ہے وہ آپ کی دی ہوئی ڈیڈ لائن کے مطابق ہوگا. آپ کو پتا پی ٹی آئی نے اب ڈیڈ لائن 31 جنوری کی بجائے 27 جنوری کر دی ہے، 4 دن کم کر دی ہے. وہ جس طریقے سے دھمکا رہے یا زبردستی اپنی بات منوانا چاہ رہے ہیں، حکومت کو یہ اچھی طرح پتا ہے کہ ان کے پاس نہ وہ اسٹرینتھ ہے، نہ ان کے دا پاور دیٹ بی کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ ہمیں اس کا پریشر فیل ہو.
یہ میں آپ کو بالکل کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اچھا بخار صاحب، حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم 7 روز میں ٹھیک ہے جواب دیں گے، اور بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو ہم چوتھے سیشن کا حصہ ہی نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے، مطلب مذاکرات کا حصہ بننے کے حوالے سے زینب جو حکومت ہے اس کی پوزیشن بالکل واضح ہے کہ جو کیسز ملٹری کورٹ سے سزا ہو چکے ہیں، جو کیسز اس وقت مختلف عدالتوں میں ہیں، اس کے اوپر کمیشن نہیں بن سکتا. اب عقل مند را اشارہ کافی ہے، ان کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ حکومت نے کمیشن کوئی نہیں بنانا. ٹھیک ہے، اگلا مرحلہ جو وہ اس سے ڈینجرس ہے. فرض کریں حکومت کہتی ہے اچھا جی ہم کمیشن بنا رہے ہیں، پھر وہ کہیں گے جناب اس کا سربراہ جو ہے وہ آپ بنا دیں ہماری مرضی کے چیف، اس کو جس نے چیف جسٹس بننا تھا منصور علی شاہ کو. ول دا گورنمنٹ ایکسیپٹ دیٹ؟ پھر وہ کہیں گے جو نئے ججز آئے ہیں ہائی کورٹ میں وہ اس کیس کو نہ سنیں. ول دا گورنمنٹ بچ ٹو دس؟ تو یہ ساری ڈیمانڈ جو ہے، دیکھیں ایک اور موو نہیں چلی ہے پی ٹی آئی میں، وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے جی. مطلب اب حال یہ ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے مصطفیٰ کھوکھر کے گھر چلی گئی ہے. پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے شاہد خاقان عباسی کے گھر چلی گئی ہے، جس کو کل تک گالیاں دیتے تھے اور وہ ان کو دیتا تھا. جب وہ لائلس تھے نواز شریف صاحب کے تو ان کا رویہ یاد ہے نا آپ کو، پی ٹی آئی کے بانی اور پی ٹی آئی کے حوالے سے. یہ ان کی حالت ہے ماضی. اچھا یہ کیوں یہ تجربہ کامیاب نہیں ہوگا؟ آئیے چلتے ہیں ان کی 4 سال کی حکومت میں. ایم کیو ایم ان کے ساتھ تھی، مینگل گروپ ان کے ساتھ تھا بلوچستان سے. وہ دونوں ان کو راستے میں چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد آپ نے کہا جی اچکزئی صاحب یہ لیڈ کریں گے. جب اس نے کہا کہ اچھا میں پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے بات کروں گا، آپ نے اس کی بھی لگامیں کھینچ لی. پھر آپ نے کہا مولانا فضل الرحمان ساڈا یار ہے، اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی اور سب کچھ کیا. بعد میں جب انہوں نے ووٹ دے دیا تو اس کو بھی آپ نے لیڈروں نے تو ان کی ایسی تیسی کرنی شروع کر دی تھی. وہ تو بانی نے لاسٹ منٹ پہ کہا کہ ابھی رک جائیں شاید ضرورت پڑے ان کی. ٹھیک ہے جی. تو پی ٹی آئی کو سیاسی پارٹیوں کی حمایت کیسے حاصل ہوگی؟ کیونکہ وہ اپنے الفاظ پر خود ہی کھڑے نہیں ہوتے، پیرا نہیں دیتے اس بات کا جو وہ وعدے کرتے ہیں. اچھا بخاری صاحب، پھر اس کا مطلب یہ ہے جس طرح سے آپ ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات چل رہے ہیں، یا انہیں کوئی امید ہے اسٹیبلشمنٹ سے؟ مختلف امیدوں پر جی رہے ہیں. ان مذاکرات کا آپ نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں پرائم منسٹر صاحب کو بریف کیا گیا، ذرائع سے خبر آئی تھی کہ نہیں جناب ایسی کوئی سیاسی بات اس میٹنگ میں نہیں ہوئی ہے. پھر انہوں نے امیدیں لگا لی آ گیا ٹرمپ ساڈا یار ہے. تو آپ نے دیکھا وہ گرنیل صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جو ٹویٹس کی تھی اس کے اوپر کیا جشن منائے گئے تھے. جب آپ اس طریقے سے اپنی امیدیں جو ہیں وہ مختلف حوالوں سے وابستہ کرتے رہیں گے. وہ اس لیے امیدیں لگا رہے ہیں نا، انہیں لگتا ہے کہ جیسے ٹرمپ پہ بہت سارے کیسز تھے، جو جس قسم کا سلوک امریکن گورنمنٹ نے ٹرمپ کے ساتھ کیا، ویسی صورتحال جو ہے عمران خان کی ہے. یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ شاید اس وجہ سے سملیرٹیز بنا کے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ملک کو آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، اس کے کسی بھی لیڈر یا کسی بھی بیان سے امید وابستہ کرتے ہوئے مجھے تو سن کے شرم آتی ہے، مجھے باقی کا نہیں پتا، میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. دوسری بات یہ ہے سارے آپشنز آپ نے استعمال کر لیے. سول نافرمانی آپ نے استعمال کر لی، ترسیلات بند کرنے کا آپ نے کہہ دیا، چڑھائی آپ نے کر دی دارالخلافہ پہ. نتھنگ ہیز ورکڈ. دا گورنمنٹ ہیزنٹ بین شیٹرڈ. ٹھیک ہے. اچھا جی. دوسری بات یہ کہ جتنے بھی آپشن آپ نے استعمال کیے، دس از آل ایکول ٹو 0 + 0 + 0 از ایکول ٹو 0. کچھ نہیں ہوا، وہیں کھڑی ہیں بات چیت. ٹھیک ہے جی. رانا صاحب جو ہے انہوں نے ایک مزے کی بات کہی. انہوں نے کہا ان سب سے جو آپ بات کر رہے ہیں، کوئی ایک بندہ انڈیویجول ہے، کوئی 2 ہیں، کوئی 4 ہیں، ہم بھی تو سیاسی جماعتیں ہیں نا. پیپلز پارٹی نون لیگ بڑی جماعتیں ہیں نا. کہتے ہیں ہم سے بھی بات کر کے دیکھ لیں، شاید کوئی راستہ نکل ہی ہے. وہ کہتے ہیں پولیٹیکل جماعتوں کے پاس اختیار ہی نہیں. یہ بھی دیکھیں نا، پھر آپ سمجھنا بجانے کے لیے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے، جب ان کے پاس اختیار نہیں ہے کوئی. میں وہی تو کہتا ہوں کہ وچ پارٹ آف دی اسٹیٹمنٹ شوڈ وی ٹرسٹ. اپنی اسٹیٹمنٹ تو واضح رکھیں کہ کس سے مذاکرات کرنے ہیں، پھر انہی سے کریں. تو یہ ہے صورتحال جناب اس وقت. اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ سارے آپشنز جو ہے پی ٹی آئی اویل کر چکی ہے، اب یہ آخری آپشن شاید کہیں نہ کہیں مذاکرات والا ہے، اور پھر بھی پی ٹی آئی مذاکرات والے آپشن کو بھی اس طرح سنجیدہ نہیں لے رہی. ان کی توجہ پارٹی کی طرف یہ ہے، جو پارٹی میں ترجمان کون بنے گا یا پارٹی کو ٹیک اوور کون کرے گا. تو اس قسم کی چیزوں پہ تو توجہ دینی نہیں چاہیے. ابھی تو تمام تر توجہ پی ٹی آئی کی مذاکرات پہ ہونی چاہیے، کیونکہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے تو کوئی راستہ فوکسڈ ہونا چاہیے. اپروچ فوکسڈ ہونی چاہیے، ہے وائر نہیں جانا چاہیے. چھوٹے چھوٹے پارٹی کے اختلافات جو ہیں ان کو ہوا نہیں دینی چاہیے، ان کو باہر نہیں آنے دینا چاہیے. کیونکہ جب یہ باتیں باہر آتی ہیں تو پارٹی کے ہالو ہونے کا اور ویک ہونے کا لوگ اندازہ لگانے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا بخاری صاحب، جو صورتحال بن رہی، کیا لگ رہا ہے آپ کو پی ٹی آئی کا جو چوتھا مذاکرات کا سیشن ہونا ہے ہوگا؟ میں اس بارے میں بہت پہلے بہت کیٹیگوری سیشن ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ اپنی ضد پر اڑی رہی، انہوں نے جواب دینا ہے 28 کو. اچھا.
انہوں نے کہا ہے 27 آخری تاریخ ہے، تو آپ خود ہی طے کر لینا. جب دونوں وائڈ اپارٹ کھڑے ہوئے ہیں تو کیسے میٹنگ پوائنٹ آئے گا؟ میں اس کے خلاف بالکل بھی نہیں ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے آپس میں بیٹھ کے مسائل حل نہ کیے تو پھر تیسری قوت کو کرنا پڑیں گے. یہی ہوا ہے ہماری تاریخ میں، 3 مرتبہ پہلے ہو چکا ہے. دونوں سائڈوں کو چاہیے کہ خدا کے واسطے اس کو چوتھی مرتبہ نہ ہونے دیں. میں اس سے زیادہ کیا کہوں، مجھے بتائیے. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب، سیاسی استحکام آئے گا اس وجہ سے جب آپ مذاکرات کریں گے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپس کہ میں بیٹھ کے طے کریں گے تبھی سیاسی استحکام آئے گا، ورنہ وہی ہوتا رہے گا جو ہمارے ساتھ اتنے سالوں سے ہو رہا ہے. تو بخاری صاحب پی ٹی آئی پھر کیا کرے گی اگر نہیں آپ مذاکرات کا حصہ بنتے یا آپ کی مطالبات نہیں مانتی گورنمنٹ؟ تو پھر پی ٹی آئی احتجاج کرے گی دوبارہ؟ کیونکہ سول نافرمانی والی تحریک تو دیکھیے، آپ کو اپنی ڈیمانڈز کو تھوڑا سا امینڈ کرنا پڑے گا. آپ ڈویبلز پر جائیں جو ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ جب مل کے آتے ہیں جیل سے تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر بہت سٹرونگ کھڑا ہے، اس نے کہا ہے مجھے کوئی ڈیل نہیں چاہیے، مجھے کوئی ڈیل نہیں چاہیے، میں عدالتوں سے انصاف لوں گا. از دیٹ رائٹ؟ تو پھر وہ بانی کو رہا کرو کہ بینر کیوں لگتے ہیں؟ پھر پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کیوں ہوتا ہے؟ تو مجھے بتائیں وچ پارٹ. کیونکہ وہ یہ بھی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی پہ کیسز ہیں وہ عدالتی طریقہ کار سے ختم ہوں گے. اس وجہ سے بانی یہی کہتے ہیں کہ میں عدالتی پروسیجر کو فالو کروں گا، مجھے اس طرح رہائی نہیں چاہیے کسی ڈیل کے تھرو. تو پھر کسی ڈیل کی توقع نہیں رکھنی چاہیے نا. پھر یہ نہیں سوچنا چاہیے نا کہ ایگزیکٹو آرڈر ایشو ہوگا واشنگٹن سے تو بانی باہر ہے. اچھا بخاری صاحب، یہ چیز سمجھ سے باہر ہے کہ جو مذاکرات بیک ڈور ہو رہے ہیں ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر؟ کیونکہ پی ٹی آئی جس طرح سے پر امید ہو رہی ہے، کہاں ہو رہے ہیں؟ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایک ملاقات ہوئی تھی، اس کو جس بری طرح سے ریورٹ کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. صرف ایک ہی ملاقات ہوئی ہوگی. دیکھیں ہمیں پھر بتائیں نا. یعنی آپ اگر مذاکرات فرض کریں ان کے مذاکرات فوج کی قیادت سے ہو رہے ہیں، پھر کہیں نا کہ بھائی ہمیں یہ مذاکرات نہیں چاہیے، ہم تو جہاں کرنے وہاں کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہتے. پھر خود ہی وضاحتیں دیتے ہیں. پہلے کہا کہ ہماری 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ہم نے سیاسی گفتگو کی ہے. اب وہ وضاحتیں دے رہے کہ نہیں جناب وہ تو لا اینڈ آرڈر کی تھی، یہ آپ کے سامنے نہیں ہے. چاہیں کس بات کا اعتبار کریں ان کی. یہ جو کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے یہ بہت سیریس ہے پی ٹی آئی کا. بالکل پی ٹی آئی کو اپنے کریڈیبلٹی والے معاملے پہ بھی غور کرنا چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کا چوتھا جو سیشن ہے وہ ہوتا ہے اور پھر حکومت کی جانب سے کیا جواب دیے جاتے ہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.